کے اندر چند گھاٹیوں کا 7 گھاٹیوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ 7 گھاٹیاں ہیں جو مسلمان کے راستے کے اندر آتی ہیں. ان 7 گھاٹیوں کو عبور کرتا ہے تو خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت تک جا پہنچتا ہے، خالص اللہ تعالیٰ کی معرفت تک، اس کی بندگی تک بندہ پہنچ جاتا ہے. ان میں سے پہلی گھاٹی ہے علم اور دوسری گھاٹی ہے توبہ. تو توبہ جو گھاٹی تھی اس کا بیان ہم مکمل کر چکے تھے دوسرے نمبر کے اوپر، وہ پہلے بیان ہو گئی. اور علم جو پہلی گھاٹی ہے یہ دوسرے نمبر کے اوپر آج ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں. پچھلے جمعۃ المبارک کو ہم آغاز کرنا چاہتے تھے، بہرحال درمیان کے اندر کچھ سوالات تھے تو ان وجوہات کی بنا کے اوپر یہ بیان شروع نہیں کر سکے. آج آغاز کرتے ہیں اس کا. یاد رکھیں کہ امام غزالی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس پہلی گھاٹی کے اندر جہاں پر آپ نے یہ بیان شروع فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اے اخلاص اور عبادت کے طالب، سب سے پہلے تیرے اوپر حصول علم شریعہ لازم اور ضروری ہے. یعنی اے وہ بندے جو خلوص کی تلاش کے اندر ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہے، سالک ہے، خدا تعالیٰ کی ذات اقدس کی عبادت کرنا چاہتا ہے بالکل خالص. تو فرما بالکل خالص جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی عبادت ہے، اس تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے تجھے علم حاصل کرنا ہوگا، کیونکہ اسی پر عبادت کا دار و مدار ہے. آپ کی جو عبادت ہے، اس عبادت کا دار و مدار علم کے اوپر ہے. اور کہتے ہیں کہ مصنفین کی تصنیفات، معلمین کی تعلیمات، واعظوں کے واعظ، اہل نظر کا غور و فکر، یہ ساری باتیں کس لیے ہیں؟ صرف ان 2 چیزوں کے لیے. بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ نے آسمان سے جو کتابیں نازل فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے، تو وہ آ کر کیا دعوت دیتے رہے؟ یہی دعوت دیتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی کا علم حاصل کرو اور اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرو. علم حاصل کرو عبادت کا، پھر خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں اس بات کے اوپر غور کرو کہ میں رب ہوں جس نے 7 آسمان بنائے ہیں، اور انہی کے برابر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے زمینیں بنائی ہیں. 7 آسمان بنائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور اسی کے مثل اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں کہ میں نے زمینیں بنائی ہیں. يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے. یتنزل الامر بینہن، فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے. یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. پھر سن لیں اس آیت کریمہ کا ترجمہ. یہ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 12 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں وہ رب ہوں کہ جس نے 7 آسمان بنائے ہیں، میں وہ رب ہوں کہ اسی کی مثل میں نے زمینیں بنائی ہیں. حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، ہر شے کو اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے. دوسرے مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. بس ان 2 آیات بینات کو آپ ذہن کے اندر رکھیں، یہی آپ کو زندگی کا مقصد سمجھا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کی صفتیں نا علیم، علم والا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پھر جو علم والے ہوتے ہیں نا ان سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست رکھتا ہے. آج تک اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کسی جاہل شخصیت کو اپنا دوست قرار نہیں دیا. وہ خود علیم ہے اور علم والوں سے محبت کرتا ہے. اولیاء اللہ جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، وہ عالم ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب پانے والے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی خاطر قربانیاں دینے والے.
اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی خاطر اس کی مخلوق سے محبت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پھیلانے والے، یہ صاحب علم لوگ ہوتے ہیں، اور انہی سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس محبت بھی فرماتا ہے۔ بس انہی دو چیزوں کی طرف انسان کو اپنی زندگی کے اندر توجہ دینی چاہیے۔ پہلے علم حاصل کریں کسی بھی شے کا، پھر اس کے بعد کیا کریں، اس کے اوپر عمل کریں۔ پہلے علم حاصل کریں، پھر اس کے اوپر کیا کریں، عمل کریں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، یہ روایت امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر بھی نقل کی ہے، اسی منہاج العابدین کے اندر بھی نقل کی ہے، اور یہ روایت جامع ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادنی رجل من امتی، فرماتے ہیں بے شک عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ایسی ہے جیسی میری فضیلت میری امت کے اوپر ہے۔ یعنی جو عالم ہوتا ہے، عالم شریعت، قرآن اور سنت کا علم رکھنے والا، اس کی لوگوں کے اوپر ایسی فضیلت ہوتی ہے جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت ایک ادنا امتی کے اوپر ہے۔ دوسرے مقام کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نظرۃ الی العالم، عالم دین کے چہرے کی طرف دیکھنا، احب الی من عبادت سنۃ صیامھا و قیامھا، فرمایا عالم دین کے چہرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھنا، فرمایا میرے نزدیک 100 سالہ عبادت دنوں کے روزوں اور رات کے قیام سے افضل ہے۔ یعنی ایک طرف ایک بندہ عالم دین کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے محبت کے ساتھ، اور دوسری طرف ایک بندہ 100 سال اللہ کی عبادت کرتا ہے، 100 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے جہالت کے ساتھ، یعنی علم کے ساتھ نہیں، جہالت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو فرمایا اس کا 100 سال قیام کرنا، راتوں کو اٹھنا، دن کو روزے رکھنا، فرمایا اس سے وہ بندہ بہتر ہے کہ جو عالم دین کے ساتھ محبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی خاطر، علم دین کے ساتھ محبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی خاطر۔ پھر تیسرے مقام کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا ادلکم علی اشراف اہل الجنہ، فرمایا کیا میں تمہیں جنت میں معزز ترین لوگوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ کہ فرمایا جنتی ہیں، جنتی ہیں، جنت کے اندر جانے والے ہیں، معزز ترین ہیں، اشراف اہل الجنہ، جنت والوں میں سے، اہل جنت میں سے سب سے زیادہ شریف ہیں، سب سے زیادہ عزت والے کون ہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ پاک کہنے لگے اللہ تعالیٰ کے رسول ہاں بتائیں، ضرور بتائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال ہم علماء امتی، فرمایا یہ میری امت کے علماء ہیں، یہ میری امت کے علماء ہیں۔ تو یہ جو 2 آیتیں کریمہ آپ لوگوں نے سنی ہیں، 3 احادیث مبارکہ آپ نے سنی ہیں، اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے۔ اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ کہ عبادت بھی ایک جوہر ہے، اور نہایت ہی قیمتی جوہر ہے، اور نہایت ہی معزز جوہر ہے، لیکن علم کا جوہر عبادت کے جوہر کے اوپر فضیلت رکھتا ہے۔ علم کی شان پہلے ہے، علم کا درجہ زیادہ بلند ہے، اور عبادت کا درجہ بعد میں آتا ہے۔ پہلا درجہ علم کو حاصل ہے، یعنی ان 2 آیات بینات سے اور 3 ان آیات کریمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس بات کے اوپر آپ نے غور رکھنا ہے کہ دیکھیں علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو، بلکہ امام غزالی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ علم جو ہوتا ہے نا، علم یہ بمنزلہ اصل کے ہوتا ہے، علم بمنزلہ درخت کی طرح ہوتا ہے، اور عبادت اس درخت کے پھل ہوتے ہیں۔ عبادت کیا ہوتے ہیں؟ اس درخت کے پھل کی طرح ہوتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ علم کے بغیر عبادت، علم کے بغیر عبادت، جس طرح ایک گروہ ہے نا، آپ کو پتہ ہے وہ سیکھتا کچھ بھی نہیں ہے، بس اس طرح کرتا ہے کہ اٹھتا ہے اور چلا جاتا ہے لوگوں کو دین سکھانے کے لیے۔ تو اب یہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں علم کے بغیر عبادت مٹی کے ذروں کی طرح ہے، جو فضاؤں کے اندر کیا ہو جاتے ہیں؟ فنا ہو جاتے ہیں۔ ہوا چلتی ہے نا، وہ مٹی کے ذرے ہوتے ہیں، بس ان کو ہوا کیا کرتی ہے؟ فنا کر کے رکھ دیتی ہے، ہوا اب منصورہ ہو جاتے ہیں۔ بغیر علم کے عبادت فضاؤں کے اندر اڑنے والا گرد و غبار ہے،
لہذا پہلے علم خود حاصل کریں، پھر لوگوں کو اس کی تبلیغ کریں۔ ظاہری سی بات ہے لوگوں تک آپ کوئی بات پہنچائیں گے تب بھی جب آپ کو خود معلوم ہوگی۔ اب میں ایک ذمہ داری کے ساتھ دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ممبر کے اوپر بیٹھا ہوں، اب مجھے معلوم ہے میں دنیا کے کسی کونے کے اندر بھی چلا جاؤں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ کوئی شخص کسی بھی شعبے کے متعلق مجھ سے سوال کرے کہ فلاں سوال دین اس بارے میں کیا کہتا ہے، معیشت کے بارے میں اسلام کیا اصول دیتا ہے، سیاست کے بارے میں اسلام کیا اصول دیتا ہے، معاشرت کے بارے میں اسلام کیا اصول دیتا ہے، مذہب کے بارے میں، عبادت کے بارے میں، مناسک عبادت کے بارے میں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، اخلاق کے متعلق اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، تو اللہ پاک کا فضل ہے، اللہ پاک کا کرم ہے کہ میں ایک سیکنڈ کے اندر اس کو 100 جواب دے سکتا ہوں۔ اس لیے میں تبلیغ کے لیے نکلا ہوں، اس لیے میں نے اپنا آپ زندگی کا وقف کر دیا ہے۔ لیکن ایک شخص ہے اس کو اس چیز کا علم حاصل نہیں ہے۔ دیکھیں امام مالک صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے ایک مجلس کے اندر آپ سے 48 سوال ہوئے ہیں، ایک مجلس کے اندر آپ سے 48 سوال ہوئے، 48 سوال ہوئے ہیں، تو 30 کے متعلق آپ نے فرما دیا کہ میں نہیں جانتا ہوں۔ یعنی 18 سوالات ایسے تھے کہ جن کے متعلق حضرت امام مالک صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جوابات دیے ہیں، لیکن 30 سوالات کے متعلق آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قول بھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہر سوال کے جواب دینے کے درپے ہو جائے وہ تو مجنون ہے۔ تو بات اس طرح جو چیز آپ کے علم کے اندر ہے بے شک آپ دوسروں تک پہنچائیں، لیکن جو چیز آپ کے علم کے اندر نہیں ہے، آپ کو علم نہیں ہے، تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، وہ بات اہل علم کے حوالے کر دو، وہ بات بتا دو کہ یہ بات میں نہیں جانتا، فلاں شخص جانتا ہے، اس کے پاس چلے جائیں۔ حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے سوال ہوا تھا نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک معاملے کے متعلق، تو آپ نے فرمایا حضرت مولا مرتضیٰ حضرت علی المرتضیٰ سے جا کے پوچھو، اس لیے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے ہیں سفر کے اندر، تو بیرونی جو معاملات ہیں تو ان کے اندر حضرت مولا مرتضیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ ان سے جا کے پوچھیں۔ اب خانگی جو معاملات ہوتے تھے گھر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سونا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مسواک کرنا، اپنی بیگم اپنے گھر والوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق عالیہ، اخلاق مبارکہ، گھر کے کاموں میں اپنے گھر والوں کے ہاتھ بٹانا، یہ کیسے، یہ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یا دیگر جو ازواج مطہرات ہیں یہ زیادہ بہتر جانتی ہیں۔ تو اس طرح نا کہ لکل فن رجال، ہر فن کے لیے ایک مرد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، کوئی کس کیٹیگری کے اندر ہے، کوئی کس کیٹیگری کے اندر ہے، کوئی کس معاملات کے اندر ہے، تو اپنا اپنا مقام ہے۔ مشائخ عظام ہیں، پیران عظام ہیں، ان کی ایک اپنی ڈیوٹی ہے، وہ لوگوں کو اپنے طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، ان کو اوراد بتاتے ہیں، وظائف بتاتے ہیں، ان کو نصیحتیں کرتے ہیں، ان کی ایک اپنی ڈیوٹی ہے۔ علماء کی ایک اپنی ڈیوٹی ہے، وہ لوگوں کو حرام اور حلال بتاتے ہیں کہ یہ چیز تمہارے اوپر حرام ہے، یہ چیز تمہارے اوپر حلال ہے، اس کے اوپر فتویٰ دیتے ہیں۔ تو بات زیادہ دور چلی گئی ہے۔ علم بے منزلہ درخت کے، اور عبادت کیا ہے، بے منزلہ پھل کے ہے۔ اب دیکھیں نا، درخت ہو اور پھل نہ ہو تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، درخت ہو یعنی اصل ہو انسان کے پاس اور پھل نہ ہو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، لہٰذا دونوں کو آپ نے برابر رکھنا ہے۔ اس کے لیے حضرت امام حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا قول آپ ذہن کے اندر رکھیں۔ آپ کا قول کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ علم کو اس طرح حاصل کرو، آپ فرماتے ہیں علم کو اس طرح حاصل کرو کہ عبادت کے اندر کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ ہو، علم کو اس طرح حاصل کرو کہ عبادت کے اندر کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو، اور فرماتے ہیں عبادت اس طرح کرو کہ علم کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ پھر سن لیں، علم کو اس طرح حاصل کرو کہ عبادت کے اندر کوئی کوتاہی نہ ہو، اور عبادت اس طرح کرو کہ علم کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا العلم امام العمل والعمل تابعہ، فرماتے ہیں علم عمل کا پیشوا ہے، عمل کی رہنمائی کرنے والا کیا ہے؟ علم ہے، اور عمل اس کا تابع ہے، عمل اس کا کیا ہے؟ تابع ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ بات آپ کو خود بخود سمجھ آ چکی ہوگی احادیث سے بھی جو پڑھی گئی ہیں، قرآن پاک کی آیت سے بھی، کہ علم کو عبادت کے اوپر فضیلت حاصل ہے، علم کو عبادت کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ علم یاد رکھیں اصل ہے اور عبادت اس کی فرع ہے،
علم اصل ہے اور عبادت اس کی کیا ہے؟ فرع ہے۔ علم کیا ہے؟ علم متبوع ہے اور عمل تابع ہے، عمل پیچھے چلنے والا ہے۔ اب اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں علم کی جو روشنی ہوتی ہے، اگر آپ کو وہ روشنی حاصل ہی نہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کریں گے؟ دیکھیں نا، پہلے آپ کو یہ علم حاصل ہوتا ہے کہ ہاں میرا ایک رب ہے، ایک معبود ہے، جس رب نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، جس رب نے یہ آسمان بنائے ہیں، جس رب جو میرے وجود کا خالق ہے، آفاق اور انفس کا خالق ہے، میرے نفس کو پیدا کرنے والا، میرے وجود کو پیدا کرنے والا، کائنات کے اندر بکھرا ہوا مجھے جو کچھ نظر آتا ہے یہ سب رب تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے۔ تو ایک علم آپ کو حاصل ہوا۔ جب آپ کو علم حاصل ہوا، آپ کو معلوم ہو گیا کہ وہ میرا رب ہے، اب اگلا سٹیپ کیا ہے؟ اگلا قدم کیا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب ثابت ہو گیا کہ یہ آپ کا رب ہے، تو اب اس رب کی آپ نے بندگی کیسے کرنی ہے؟ اس رب کے سامنے آپ نے جھکنا کیسا ہے؟ اس رب کی آپ نے عبادت کس انداز کے اندر کرنی ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ آپ کو کیا ہوگا؟ پہلے علم حاصل ہوگا تب آپ عبادت کر سکیں گے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا آپ کو علم حاصل ہوا، پھر مناسک عبادت آپ نے سیکھ لیے، آپ کو پتہ چلا ہے کہ روزہ اس طرح میں نے رکھنا ہے، نماز میں نے اس طرح پڑھنی ہے، زکوٰۃ میں نے اس طرح ادا کرنی ہے، حج میں نے اس طرح ادا کرنا ہے، یہ ساری باتیں پہلے آپ نے سیکھی ہیں، تب آپ کو اس کے اوپر عمل ہوا ہے۔ ورنہ آپ کو ان عبادات کا علم ہی نہ ہو تو آپ عبادت کس طرح کریں؟ یا کسی کو دیکھ کر کچھ سنا کے کچھ آگے پیچھے دائیں بائیں کر کے آپ کر بھی لیں گے تو یاد رکھیں وہ عبادت آپ کی کسی کام کی نہیں۔ بغیر علم کی روشنی کے کی جانے والی عبادت کا کوئی ثمرہ بھی آپ کو حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جو عبادت ہوتی ہے نا، وہ نقص اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر عیب پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک شخص سے اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس نماز کے اندر فرائض کتنے ہیں، اس نماز کے اندر واجبات کتنے ہیں، اس نماز کے اندر سنتیں کتنی ہیں، تو اب نماز سے سنت رہ گئی تو کیا ہوگا؟ نماز کا نقصان ہو گیا۔ نماز کے اندر آپ نے کسی مکروہ عمل کا ارتکاب کیا، نماز کے اندر نقصان ہو گیا۔ کچھ مفسدات ہیں یعنی نماز کو توڑ دیتے ہیں، کچھ مفسدات ہیں روزے کو توڑ دیتے ہیں، کچھ مفسدات ہیں حج کو توڑ دیتے ہیں۔ تو ان مفسدات کا پہلے آپ علم حاصل کریں گے تب آپ کی عبادت سلامت رہے گی، تب آپ کی عبادت محفوظ رہے گی۔ ورنہ بغیر علم کی روشنی کے آپ جو عبادت بھی کریں گے اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی خرابی لازم آ جائے گی۔ اور ایسی یاد رکھیں، جو جاہل آدمی ہوتا ہے اس کا کیا ہے؟ وہ شیطان کا ہتھیار ہوتا ہے، یاد رکھیں اس کو شیطان بڑی تیزی سے آ کے بہکا دیتا ہے، بہت تیزی سے وہ اس کے کنٹرول کے اندر آ جاتا ہے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے کتاب لکھی ہے تلبیس ابلیس۔ اس تلبیس ابلیس کو اگر آپ پڑھیں، تلبیس ابلیس کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ شیطان کے کتنے خفیہ مکر ہیں، خفیہ ہیلے ہیں، تمہیں سمجھ بھی تم نہیں سکتے ہو کہ شیطان کس راستے سے آ کے حملہ کرتا ہے۔ شیطان کی ہرگز یاد رکھو یہ خواہش نہیں ہوتی کہ آپ مسجد سے باہر چلے جائیں، وہ ہرگز آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ لازماً شراب خانے کے اندر جائیں، مسجد سے باہر نکل جائیں، اس کی یہ تمنا نہیں ہوتی۔ وہ تمہاری نماز کے اندر، تمہاری عبادت کے اندر، تمہاری مسجد کے اندر آ کے تمہیں ورغلا لے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہی عبادت جو تم کر رہے ہو اس کے اندر ریاکاری پیدا کر دے گا۔ آپ خوش ہو رہے ہوں گے کہ میں عبادت کر رہا ہوں، میں نے نماز بھی پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، لیکن وہ خفیہ طریقے سے شرک داخل ہو جائے گا، ریاکاری کے اندر آپ کو مبتلا کر دے گا۔ اور امام سمرقندی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ کل جس وقت قیامت کا دن ہوگا، کل جس وقت قیامت کا دن ہوگا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرمائیں گے، یہ دیکھو یہ اس میرے بندے کے اعمال ہیں، تو جو اعمال خالص میری ذات کے لیے کیے گئے تھے ان کو قبول کر لو، اور جو اعمال جس کے اندر شرک تھا، ریاکاری کے لیے کیے گئے تھے، دوسروں کو دکھانے کے لیے کیے گئے تھے، آپ کیا کریں؟ فرمایا ان اعمال کو جہنم کے اندر پھینک دیں۔ وہ آپ کے سارے اعمال کیا ہوں گے؟ جہنم کے اندر پھینک دیے جائیں گے، ہوا منصورہ ہو جائیں گے۔ تو شیطان کی یہ تمنا آپ کو مسجد سے باہر نکالنا نہیں ہوتا کہ آپ مسجد سے باہر نکل جائیں، وہ آپ کی عبادت کے اندر، مسجد کے اندر ہی ریاکاری پیدا کر دے، وہ آپ کو مسجد کے اندر باتوں کے اوپر لگا دے گا۔ آپ اللہ کے گھر کے اندر آئیں گے، عبادت کے لیے آئیں گے، دنیاوی باتوں کے اندر آپ مشغول ہو جائیں گے، مسجد کے اندر بیٹھ کر آپ غیبت کے اندر مشغول ہو جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو یاد رکھیں، پھر میں اپنا جملہ دہراتا ہوں کہ جو عبادت ہے یہ کیا ہے؟ یہ ثمرہ ہے، اور علم کیا ہے؟ اصل ہے۔ علم کیا ہے؟ اصل ہے۔ عبادت کیا ہے؟ اس کا ثمرہ ہے، اس کی فرع ہے۔ لہذا پہلے اس چیز کو آپ دیکھیں۔ آج دیکھیں نا، عمومی طور کے اوپر اسی طرح ہوتا ہے کہ جو واعظ ہوتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں،
تو بغیر علم کے جس وقت وہ واعظ و نصیحت کرتے ہیں، کیوں علماء نے لکھا ہے، کیوں علماء نے لکھا ہے کہ غیر عالم کا واعظ کہنا حرام ہے؟ کیوں لکھا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کو ٹھیک بات بتانے کی کوشش کرے گا، غلط بات بتا دے گا۔ وہ اپنے آپ کو مصلح سمجھے گا، میں معاشرے کی اصلاح کرنے والا ہوں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یعلمون، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں، وہ تو فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن ان لوگوں کو علم ہی نہیں، ان لوگوں کو علم ہی نہیں ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات یہاں تک سمجھ آ چکی ہوگی کہ عبادات کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، ان کے جو علوم ہیں ان علوم کو پہلے حاصل کریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے نماز کیا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے نماز کے فرائض کیا ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے روزہ کیا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے روزے کے آداب کیا ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ کے آداب معلوم ہونے چاہیے، زکوٰۃ کے مسائل معلوم ہونے چاہیے۔ اور جس فیلڈ کے اندر آپ آگے بڑھتے جائیں گے، داخل ہوتے جائیں گے، اس فیلڈ کا علم آپ کے اوپر حاصل کرنا واجب ہوتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، آپ تجارت شروع کر دی، آپ نے کاروبار شروع کر دیا ہے، تو حرام اور حلال کا علم آپ کو ہونا چاہیے کہ کس چیز کی تجارت میرے لیے حلال ہے، کس چیز کی تجارت میرے لیے حرام ہے، کون سے کام مجھے کرنے ہیں، کون سے کام مجھے نہیں کرنے ہیں، کیا چیز میرے اوپر میں کماؤں گا میرے اوپر حرام ہے، کیا چیز میں کماؤں گا میرے اوپر حلال ہے، حلال کا اثر جسم کے اوپر کیا ہوتا ہے، حرام کا اثر جسم کے اوپر کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ تو یاد رکھیں، عبادات کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک گھاٹی ہے، اس گھاٹی کو آپ نے عبور کرنا ہے، اور وہ گھاٹی، پہلی گھاٹی کون سی امام غزالی نے لکھی ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، وہ گھاٹی علم کی گھاٹی ہے۔ اس علم کی گھاٹی کو آپ نے عبور کرنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے، یعنی کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ ایک عرصہ تک تو معمولات کے اندر مبتلا رہتا ہے، یعنی اپنی عبادات کے جو مناسک ہیں، عبادات تو ادا کرتا رہتا ہے تو، لیکن سنت کے مطابق نہ ہونے کی بنا پر تیرے روزے اور تیری نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ یعنی اپنے طور کے اوپر تم عبادت کرتے ہو، صدیوں سے، سینکڑوں سال سے، برسوں سے تمہارا ایک معمول ہے، لیکن وہ جو معمول ہے وہ سنت کے مطابق نہیں۔ 1000 سال تک خدا کو پانے کے لیے آپ الٹے سیدھے طریقے کرتے رہیں، 1000 سال تک کوششیں کرتے رہیں اپنے دل کو پاک صاف کرنے کے لیے، جو معمولات مرضی آپ کرتے رہیں، آپ کو کوئی فائدہ بھی حاصل نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن ایک عمل جو آپ سنت کے مطابق کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب آپ کو کر دے گا۔ یعنی وہ راستہ، اس راستے، یعنی اس طریقے کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے کہ جس طریقے کے مطابق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات اقدس نے ہمیں حکم دیا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ بخاری شریف کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ فرمایا لوگوں، نماز تم اس طرح پڑھو کہ جس طرح مجھے تم نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، نماز اس طرح پڑھو کہ جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ بس اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ تجھے کوئی شرعی مشکل پیش آ جاتی ہے، اچھا کہتے ہیں بس اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ تجھے کوئی شرعی مشکل پیش آ جاتی ہے، لیکن تیرے پاس کوئی بتانے والا نہیں ہوتا، تیرے پاس کوئی بتانے والا نہیں ہوتا، تیری نماز کے اندر خلل آیا ہے یا نہیں آیا، مفتی تجھے کیا فتویٰ دیتا ہے، تیرا روزہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو وہ کہتے ہیں تجھے بتانے والا کوئی نہیں ہوتا، تیری رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، تیرے پاس کوئی نہیں ہوتا۔ یہ تو حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے نا، بخاری شریف کے اندر، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا کہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا، علماء کو اٹھا لیا جائے گا۔ جب علماء اٹھ جائیں گے تو پھر لوگ کیا کریں گے؟ لوگ اس طرح کریں گے کہ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، اور وہ کیا کریں گے؟ بغیر علم کے فتوے دیں گے، فرمایا وہ خود بھی گمراہ ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اب دیکھیں نا، یہ قحط الرجال کا زمانہ ہے یا نہیں؟ قحط الرجال کا زمانہ ہے۔ اس دور کے اندر میں آپ کو ابھی بھی میں گارنٹی دے کے آپ کو کہتا ہوں، کسی شخص سے اسلامی معیشت کے متعلق آپ سوال کریں، اسلامی سیاست کے متعلق آپ سوال کریں، یا چلو یہ تو بڑے سوالات ہیں، انٹرنیشنل دنیا کے ساتھ ان کا تعلق ہے، انٹرنیشنل معاملات کے ساتھ ان کا تعلق ہے، یہاں آپ اس طرح کریں نا، معمولی درجے کے جو آداب ہے، مسجد کے قواعد ہیں جو، ان کے متعلق آپ سوال کر لیں، آپ کو کوئی شخص بھی اطمینان والا جواب نہیں دے سکے۔ مطلب آپ سن لیں گے، آپ ادب بھی کریں گے، چلو ہماری مسجد کے حافظ صاحب ہیں، ہمارے بزرگ کے، کوئی بات بھی نہیں، آپ ادب بھی کریں گے، جھک جائیں گے، لیکن آپ کا دل مطمئن نہیں ہوگا،
تو یہ بات یہی ہے نا کہ علم دین سے دوری ہے کہ علم دین حاصل لوگ کرتے نہیں ہیں. جب کرتے نہیں ہیں علماء پھر جو ہیں وہ چلے گئے دنیا سے تو اب کیا ہوگا؟ جاہل لوگوں نے ہی فتوے دینے. تو فرماتے ہیں بس اوقات کیا ہوتا ہے کہ تیرے پاس کوئی تجھے مسئلہ بتانے والا نہیں ہوتا. جب نہیں ہوتا تو فرمایا اس لیے ضروری ہے کہ عبادت کی طرف بڑھنے سے پہلے تو علم حاصل کر. تو اگر نماز پڑھتا ہے نماز کا علم حاصل کر, تو روزہ رکھتا ہے روزے کا علم حاصل کر, تو تجارت کرتا ہے تجارت کا علم حاصل کر. یہ تیرے لیے ضروری ہے. اللہ اکبر اللہ. یہ تو ہو گئی نا دوستو عبادت کی ظاہری جو معاملات ہیں, نماز روزہ ظاہری جو معاملات ہیں. اب ایک ہوتے ہیں باطنی معمولات, دل کی کیفیت. اب آپ نے نفس کا لفظ سنا ہوگا نا کہ نفس, تمہارا نفس تمہیں کیا کہتا ہے, فلاں تمہارے نفس نے تمہیں یہ بات سجھا دی ہے, تمہارے نفس کے اوپر شیطان حملہ آور ہو چکا ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ جملے آپ سنتے ہیں زندگی کے اندر. یہ نفس کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ دل کی ایک کیفیت ہوتی ہے. نفس دل کی ایک کیفیت ہوتی ہے. اب دیکھیں نا باطن کے اندر آپ کا جو باطن ہے, اس باطن کے اندر محبت, اس باطن کے اندر نفرت, اس باطن کے اندر رضا کیا ہے؟ یہ کیا چیزیں ہیں ساری, ان کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے. یعنی دیکھیں نا آپ کسی مسلمان سے حسد رکھتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے کیا ارشاد فرمایا کہ فرمایا یہ جو حسد رکھنے والا حاسد ہوتا ہے اس کی نیکیاں کھائی جاتی ہیں. حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. کس طرح کھا جاتا ہے؟ فرمایا جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو یہ دیکھیں نا یہ ایک دل کا عمل ہے نا, حسد دل کا عمل ہے, ریاکاری کیا ہے؟ دل کا عمل ہے, غصہ کیا ہے؟ دل کا عمل ہے, جھوٹی امیدیں کیا ہے؟ دل کا عمل ہے, تکبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, یہ دل کا عمل ہے. اور اس کے مد مقابل جو باتیں وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں رضا, توکل, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا, اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہنا, خلوص کے ساتھ لوگوں سے پیش آنا, اللہ کی ذات اقدس کے لیے خالص ہو جانا. یہ باطنی امور ہے. تو ان کے اوپر بھی آپ توجہ دیں گے, ظاہر کے اوپر بھی توجہ دیں گے, باطن کے اوپر بھی توجہ دیں گے. اپنے قلب کو صاف ستھرا کریں گے, اپنی نیت کو صاف ستھرا کریں گے. میں کہتا ہوں 5 سال آپ کے گزر جائیں نیت کو صاف کرتے کرتے, لیکن عمل سے پہلے اپنی نیت صاف کر لیں. عمل سے پہلے اپنی نیت صاف کر لیں. کوئی بھی عمل آپ کرنا چاہتے ہیں نا, پہلے اپنے اوپر غور کریں کہ یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں, کیا اس کا مقصود اللہ کی رضا ہے یا بندوں کو راضی کرنا مقصد ہے. اگر آپ کہتے ہیں نہیں یار یہ اللہ کی رضا کے لیے تو نہیں کر رہا, میں ان کے لیے کر رہا ہوں, تو پہلے اپنی نیت ٹھیک کریں. اس نیت کے لیے آپ کو جتنا وقت لگتا ہے لگ جائے, وہ کام نہ کریں, پہلے اپنی نیت درست کریں. کتنا عرصہ گزر جائے اپنے وہ نفس کی آپ تعذیب کرتے رہیں, اپنی جو نیت ہے اس کو خالص کرتے رہیں. ایک وقت آئے گا کہ آپ اس کے اوپر قابو پا لیں گے. تو یہ باطنی امور ہیں دوستو. ظاہر امور کے ساتھ ساتھ آپ کو ان باطنی امور کی طرف بھی توجہ دینی ہوگی. اپنے دل سے حسد نکالیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حضرت انس کو فرمایا میری بڑی سنت کیا ہے؟ فرمایا بڑی سنت یہ ہے کہ اپنے دل کو صاف رکھیں. یہ حضور علیہ السلام کی بڑی سنت ہے. آپ مسواک کرتے ہیں, ٹوپی سار کے اوپر رکھتے ہیں, داڑھی جبہ کبا سب کچھ, یہ ساری حضور کی سنت ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی سنت کیا ہے؟ بڑی سنت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے قلب کو صاف کرنا. مجھے ایمانداری سے بتائیں کیا اس چیز کی طرف آپ توجہ دیتے ہیں؟ یعنی دنیا اس چیز کی طرف توجہ دیتی ہے؟ آپ کو بھی جو کوئی دنیا کے اندر ملے گا, کوئی شخص بھی آپ کو یہی کرے گا, آپ کے ظاہر کے اوپر ہی بات کرے گا. آپ کی ٹوپی اس طرح نہیں ہونی چاہیے, آپ کے کپڑے اس طرح نہیں ہونے چاہیے, لیکن کوئی شخص آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ اپنے دل کو بھی صاف رکھیں. کسی مسلمان کی آپ کے دل کے اندر نفرت نہیں ہونی چاہیے, جھوٹی امیدیں اس دل کے اندر نہیں ہونی چاہیے, اس دل کے اندر نفرت نہیں ہونی چاہیے, اس دل کے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے, اس دل کے اندر لالچ نہیں ہونا چاہیے, اس دل کے اندر آپ کی یہ تمنا نہ ہو کہ فلاں بندہ تباہ ہو جائے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اس دل کے اندر صبر ہونا چاہیے, اس دل کے اندر محبت ہونی چاہیے, اس دل کے اندر رضا ہونی چاہیے, اس دل کے اندر محبت ہونی چاہیے, اخلاص ہونا چاہیے. تو دوستو یہ ہیں باطنی امور. باطنی امور یعنی کن چیزوں کو, جھوٹی امیدوں کو آپ نے چھوڑنا ہے, ریا کو آپ نے چھوڑنا ہے, تکبر کو آپ نے چھوڑنا ہے, عاجز ہونا ہے خدا کی مخلوق کے لیے, اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے. اور اس کا اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. فرمایا اللہ پر بھروسہ کرو, اللہ کے اوپر توکل رکھو اے لوگو اگر تم ایمان والے ہو تو. دوسرے مقام کے اوپر اللہ فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُم إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. فرمایا شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا اگر تم اس کی عبادت کرنے والے ہو تو, تم اگر اس کے بندے ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. اور آپ فرمائیں محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صبر فرمائیں. اور صبر فرمانا کس کی توفیق سے؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. دیکھیں نا صبر کا, توکل کا, شکر کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا یا نہیں دیا؟
وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور فرما سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو، اللہ تعالیٰ ساری مخلوق سے کٹ کر خالص اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے ہو جائے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ، بالکل کٹ جائیں دنیا سے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے ہو جائے۔ تو امام غزالی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پھر آپ اس مقام کے اوپر فرماتے ہیں کہ جب ظاہری آداب بھی قرآن اور سنت سے معلوم ہو اور باطنی آداب بھی قرآن اور سنت سے معلوم ہو، یعنی یہ آیاتیں پڑھ دی ہیں نا، اسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پھر آگے آ جائیں گے، زندگی کبھی رہی ملاقات ہوئی آپ سے پھر انشاءاللہ سنا دوں گا۔ تو بات آپ نے سمجھ لی ہے نا کہ جس طرح اسلام ظاہری عبادات اپنا ظاہری حلیہ ٹھیک کرنے کا تمہیں حکم دیتا ہے، اس طرح اپنا باطن بھی صاف کرنے کو حکم دیتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں جب دونوں چیزوں کا ثبوت قرآن اور سنت سے، تو کیا مطلب ہے کہ آپ اپنے ظاہری گیٹ اپ کو تو ٹھیک رکھتے ہیں لیکن اپنے باطن کو ٹھیک نہیں رکھتے۔ ظاہری گیٹ اپ کو آپ کیوں ٹھیک رکھتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر دنیا والوں کی نظر پڑنی ہے، اور باطن کس کی نگاہ کے اندر آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نگاہ کے اندر آتا ہے۔ تو پھر آپ خود سوچ لینا، اگر ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جس جگہ کے اوپر دنیا کی نظر پڑتی ہے، لوگوں کی نظر پڑتی ہے، مخلوق کی نظر پڑتی ہے، اس کو ستھرا بندہ رکھے، اور جس جگہ اللہ تعالیٰ کی جو مطلوب ہے، جہاں پر نگاہ اللہ تعالیٰ کی پڑتی ہے کہ تمہاری نیت کیسی ہے، تمہارے اندر، تمہارے دل کے اندر تقوی ہے یا نہیں، اس کو آپ صاف ستھرا نہ کریں، اپنے دل کو متقی نہ بنائیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی ہیبت آپ کے دل کے اندر اتنی بھی نہیں ہے جتنی مخلوق خدا کی ہے۔ یعنی مخلوق خدا کا تو آپ احترام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی اتنا بھی مقام دینے کے لیے اللہ کی ذات اقدس کو آپ تیار نہیں ہیں۔ اتنی ہیبت بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت، ہیبت اللہ تعالیٰ کی تمہارے دل کے اندر نہیں، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اس معاشرے کے اندر آپ خود مشاہدہ کریں، اس معاشرے کے اندر آپ خود اپنے معاملات دیکھیں کہ یہ معاملات اسی طرح ہیں یا نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کیا ہو، اس طرح نہ ہو کہ انسان اس طرح کرے کہ نفلی عبادات کے اندر کھو جائے اور اس کے جو اصلی فرائض ہیں ان اصلی فرائض کو چھوڑ دے۔ یاد رکھیں آپ کے فرائض آپ کے ذمہ ہیں تو نوافل آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں دیں گے۔ جو آپ کے فرائض ہیں پہلے ان فرائض کو اچھے طریقے سے ادا کرو، اس کے بعد آپ نوافل کے اندر مشغول ہو جاؤ۔ تو میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں نا کہ علم کے بغیر جو عبادت بھی آپ کریں گے اس عبادت کو کوئی خاطر خواہ آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کے پیٹ کے اندر آرام ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آرام پیٹ کے اندر اور دعا قبول نہیں ہوتی، آپ اللہ تعالیٰ سے آوزاری کریں گے، آپ کی دعا نہیں سنی جائے گی۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے عجز اور انکساری کے ساتھ گڑ گڑا رہا ہوں، لیکن وہ ریاکاری ہوگی، شیطان خفیہ طریقے سے ریاکاری داخل کر دے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بہت سارے کام ہیں تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سمجھ کے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سمجھ کے کر رہے ہوں گے۔ آپ کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لیکن وہ اللہ کا فرمان نہیں ہوگا۔ آپ کہیں گے کہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے، لیکن وہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کے پاس علم جو نہیں ہے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ